تصور کریں آپ ایک مضبوط پل پر کھڑے ہیں جس میں دراڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ پل کے ذمہ داران ان دراڑوں کو مسلسل نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک دن یہی پل اچانک ٹوٹ کر دریا میں گر جاتا ہے۔ یہی حال شام میں بشار الاسد کی حکومت کا تھا، جہاں تباہی کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے، مگر حکومت نے انہیں نظر انداز کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ نظام تباہ ہو کر ختم ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اصل میں شام میں کیا ہوا اور بشار الاسد کا اقتدار کیسے ختم ہوا اور وہ اتنی تیزی سے کیسے زوال پذیر ہوئے۔ اس وقت بشار الاسد کہاں ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ کیا شامی عوام واقعی اس تبدیلی پر خوش ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر شام کا مستقبل کیا ہوگا۔ مزید یہ کہ دنیا کے اہم ممالک جیسا کہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے یہ صورتحال کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اتوار کے دن یعنی 7 دسمبر 2024 شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک غیر معمولی تبدیلی آ چکی ہے، جہاں پر اپوزیشن فورسز نے دمشق پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بشار الاسد کی 53 ایئرز حکمرانی کا خاتمہ ہو چکا۔ اس خبر کی گونج نے دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ بشار الاسد جو شام پر دہائیوں سے قابض تھے اب اقتدار سے باہر ہو چکے ہیں۔ حیات التحریر الشام کے کمانڈر ابو محمد الجولانی قوم کو یقین دلا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے زیر نگرانی ریاستی ادارے چلتے رہیں گے جب تک نئے حکام ذمہ داری سنبھال نہ لیں۔ یہ اس وقت کا اہم اعلان ہے جب اپوزیشن نے شامی شہروں میں تیز کارروائیاں کرتے ہوئے اپنے قدم مضبوط کر لی ہیں، اور اس صورتحال نے نہ صرف شام بلکہ دنیا کے مختلف رہنماؤں کو بھی تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس صورتحال سے متعلق رات گئے قطر، سعودی عرب، اردن، مصر، عراق، ایران، ترکی اور روس نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں اس بحران کو خطرناک پیش رفت قرار دیتے ہوئے فریق اینڈ سے سیاسی حل کی اپیل کی گئی۔ اس اہم موڑ پر اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ امن کی طرف قدم ہوگا یا پھر یہ ایک نئی افراتفری کا آغاز ہوگا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ سب 2011 میں شروع ہوا تھا، جب شام کے مختلف شہروں میں عوامی احتجاج شروع ہوئے۔ عوام نے اسد کی جابرانہ حکمرانی کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن حکومت نے مظاہرین پر طاقت کا بھرپور استعمال کیا، اور اس طرح یہ رد عمل خون ریز خانہ جنگی میں تبدیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور شام کا ہر حصہ جنگ کا میدان بن گیا۔ حال ہی میں 27 نومبر کو اپوزیشن فورسز نے حکومت کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کی۔ اس مسلح کارروائی کا آغاز ادلب اور حلب سے شروع ہوا، جہاں اپوزیشن فورسز نے حکومتی فورسز پر خوب حملے کیے۔ چند دنوں میں ہی حلب پر قبضہ کر لیا گیا، جو کہ شام کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ فوجی کارروائیاں بڑھتے ہی اپوزیشن کا قبضہ پورے شام پر مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اگر ہم بشار الاسد کے زوال کی وجوہات کی بات کریں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے اہم وجہ شام کی معیشت بنی، جس میں حکومتی مسائل کافی عرصے سے بہت کمزور پڑ چکے تھے۔ اس کے علاوہ اسد کی فوج بھی اندرونی مشکلات کا شکار تھی، اور کئی فوجی اور پولیس افسران اپنی پوسٹیں چھوڑ کر واپس جا رہے تھے۔ اس صورتحال میں اس وقت بشار الاسد کہاں ہیں؟ تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں مختلف اطلاعات ہیں کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں یا پھر مخفی طور پر کہیں پناہ گزین ہیں، مگر ابھی تک ان کا ٹھوس اور واضح مقام معلوم نہیں ہو سکا۔ اور شام کے وزیر اعظم محمد غازی الجلالی نے کہا ہے کہ بشار الاسد اور ان کے وزیر دفاع علی عباس سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے، اور اپوزیشن فورسز نے ایئرپورٹ کا قبضہ بھی سنبھال لیا ہے۔ اس بدلتی صورتحال میں اگر ہم شامی عوام کی بات کریں تو دمشق، حلب اور حمص جیسے شہروں میں بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے پر عوام نے خوشی کا اظہار کیا۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، گولیوں کی آوازیں سنائی دی گئیں اور انقلابی پرچم لہرائے گئے، اور خوشی کے جشن منائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب شامی عوام نے محسوس کیا کہ طویل عرصے کے بعد آزادی حاصل ہو چکی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا شام کا مستقبل بہتر ہوگا؟ وزیر اعظم الجلالی نے کہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کر عبوری حکومت قائم کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ شام میں امن و استحکام آ سکے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کے تمام ادارے اس وقت تک اپوزیشن کے تحت چلیں گے جب تک انہیں نئے حکام کے حوالے نہ کر دیا جائے۔
جائے۔ اس تاریخی تبدیلی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بشار الاسد کا زوال شام کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے، اور یہ ایک ایسا وقت ہے جب ایک پرانی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شام کے عوام اس تبدیلی سے کس طرح فائدہ اٹھائیں گے، اور کیا ملک ایک نئی اور بہتر سمت میں آگے بڑھ سکے گا؟ اس حوالے سے دنیا کی نظریں اس تبدیلی پر جمی ہوئی ہیں۔ اس صورتحال سے متعلق اگر ہم دنیا کے اہم ممالک جس طرح اسرائیل اور امریکہ کی بات کریں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل بڑی گہری نظر سے شام کی بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نتن یاہو نے اپنی پارٹی کے اراکین کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کریں، اور اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ جمعرات سے مسلسل اجلاس کر رہی ہے، اور فوج نے گولان کے علاقے میں اپنی دفاعی تیاریوں کو مزید مستحکم کر لیا ہے۔ دراصل یہ صورتحال اسرائیل کے لیے کچھ حد تک فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے۔ اگر شام میں مسلح گروہ ایران سے اپنے تعلقات توڑ دیں تو ایران کے لیے لبنان تک رسائی اور حزب اللہ کی حمایت کم ہو جائے گی، جس سے خطے میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ اس حوالے سے امریکی نائب وزیر دفاع برائے مشرق وسطیٰ نے کہا ہے کہ شام میں تمام فریقین کو شہریوں کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہیے اور ایک جامع سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے۔ اس منظرنامے سے ایک بات واضح ہے کہ اس صورتحال کا اثر نہ صرف شام بلکہ پورے مشرق وسطیٰ پر پڑے گا۔ اس صورتحال کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔